بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کے حالات کے ساتھ میں آپ کا میزبان وہاب الدین شیخ۔ کرونا وائرس کے پیش نظر ہر صوبے کی حکومت نے اپنے اقدامات اٹھائے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سماجی تنظیموں نے بھی انسانیت کے لیے پاکستان بھر میں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے جاگ کراچی کے پریزیڈنٹ عمر وہاب، جو ان دنوں شیر قائد کے غریبوں کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی، جاگ کراچی کب اور کیسے بنیاد رکھی گئی؟ جاگ کراچی جو ہے ایک بنیادی طور پہ ایک شعور و آگہی کا سوشل پلیٹ فارم ہے، اور اس کے اندر اس کے امبریلا میں ایک جاگ کراچی ویلفیئر ایسوسی ایشن بھی ہے۔ ہمارا بنیادی کام صرف لوگوں کی فلاح و بہبود نہیں، اس کے علاوہ لوگوں میں شعور و آگہی پیدا کرنا ہے، اور حکومت وقت یا اپوزیشن ان دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلوانا کہ آپ نے الیکشن سے پہلے عوام سے جو بھی وعدے وعید کر رکھے تھے، تو اب آپ الیکشن میں ایک بندہ کامیاب ہو گیا جس نے حکومت بنائی، اور ایک ناکام ہوا جس نے جو اپوزیشن میں آ گیا۔ تو اس وقت اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ حکومت وقت سے جو وعدے کر کے حکومت میں آئے ہیں وہ کام کروائے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ رابطہ رکھے، اور اخلاقی حدود اور آئینی ضابطے میں رہتے ہوئے ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلوائے کہ انہوں نے جو وعدے کر رکھے تھے وہ اپنے وعدے کے مطابق عوام کی رہنمائی بھی کریں، عوام کی خدمت بھی کریں۔ اب جہاں تک تعلق ہے جاگ کراچی کی سماجی تنظیم کا، تو جاگ کراچی کے زیر انتظام ایک فلاحی ادارہ بھی ہے جیسے کہ جاگ کراچی ویلفیئر ایسوسی ایشن، اور ہمارا صرف کام جو ہے غریبوں کی مدد ہی کرنا نہیں ہے، اس کے علاوہ جس بھی شخص کی آواز ان اداروں تک یا اس جگہ جہاں اس کی آواز سن لی جائے اور سننے کے بعد اس کا حل نکالا جائے، جو اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا، ہم اسے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ وہ آئے، ہم سے اپنا دکھ اپنی پریشانی بتائے، ہم اس کی آواز اس ادارے تک، اس محکمے تک پہنچائیں گے۔ کب اسٹارٹ کیا تھا آپ نے؟ یہ ہمارا 2018 میں۔ 2018 میں؟ جی۔ آپ کہاں تک پہنچے ہیں آپ اسے لے کر؟ اب ہمارے الحمدللہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے وہاب کہ جاگ کراچی، تو پہلے ہمارا فوکس ہوگا اس کراچی شہر پہ، کہ کراچی شہر از ناٹ اے شہر اونلی، ایک سٹی نہیں ہے، ایک منی پاکستان ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی تمام جو ہے اکائیاں اپنی بھرپور آبادی میں رہتی ہیں، اور کراچی شہر جو کہ 6 ڈسٹرکٹس میں اس کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، 6 کے 6 ڈسٹرکٹ میں بھرپور جو ہے نمائندگی کے ساتھ ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں، جیسا کہ ڈسٹرکٹ ملیر میں، کورنگی میں، مطلب ڈسٹرکٹ بیس کے حساب سے آپ نے مطلب اپنے تعین کیا، اور ہمارے فلاحی کام بھی اسی انداز سے ہو رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ وائز۔ آپ کا ادارہ لاک ڈاؤن کے ان دنوں عوام کی کس طرح مدد کر رہا ہے؟ دیکھیں، جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، میرے خیال میں یہ تھا فیبرری کا آخری ہفتہ اور مارچ کے شروع کا ہفتہ، تو ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو اور اس بات کی ہم نے لوگوں کو آگہی دی تھی، اور تمام لوگوں سے اس بات کی ہم نے اپیل بھی کی تھی کہ کورونا وائرس کو کہ بالکل نیا وائرس نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا اس کورونا وائرس پہ، کیونکہ میرا شعبہ ہی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے۔ اس وائرس کی 3 اقسام ہوتی ہیں کسی بھی وائرس کی۔ ایک ہوتی ہے انڈیمک مطلب کسی مخصوص علاقے میں ہو گیا، ایک ہوتی ہے ایپیڈیمک ایک مخصوص خطے میں ہو گیا، جیسے افریقہ کے ایک خطے میں ہو گیا، ایک ایشیا کے خطے میں ہو گیا، ایک ہوتی ہے پینڈیمک۔ جب یہ وبا صرف ایک ایپیڈیمک تھی کہ یہ ہوبے صوبے کے شہر ووہان میں چائنا میں رپٹ ہوئی تھی، ہم نے اس وقت بھی یہ بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ پاکستان میں بھی آئے گی، ہٹ کرے گی۔ بالکل۔ اس کے بعد سب سے پہلے سندھ حکومت نے، اور سندھ حکومت کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے یہاں پہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری کیا، جو اب تک نہیں، پیشنٹ جب نظر آئے اس کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن کا کیا؟ نہیں، اکا دکا پیشنٹ تھے اس وقت۔ سندھ حکومت اس معاملے میں بڑی
محتاط رہیے جی کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، لیکن لاک ڈاؤن ہی ایک مسئلے کا حل نہیں تھا. جی لاک ڈاؤن ہونے کے بعد جو لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل پیش آنے تھے، سب سے بڑا مسئلہ وہ تھا جو کہ آپ آج کل وزیر اعظم کے منہ سے بھی سن رہے ہیں کہ لوگ کورونا وائرس سے نہیں مریں گے لیکن بھوک سے مریں گے. بھوک و افلاس سے مریں گے. اور گو کے لوگ مر تو نہیں رہے جی کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو بھوکا نہیں سلائے گا، لیکن لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں. تو ہماری جو کوشش رہی ہے کہ عزت نفس کے ساتھ، خودداری کو مقدم رکھتے ہوئے اور بھرپور پردہ پوشی کے ساتھ تمام لوگوں کی بلا تفریق جی ان کے گھروں کی دہلیز پہ رات کے اندھیروں میں راشن کی فراہمی ہم ممکن بنا رہے ہیں. اور اب تک ہماری یہ این جی او جی تقریباً 2500 لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچا چکی ہے، جس کا تمام ریکارڈ ہمارے سوشل میڈیا پہ فیس بک ہے جا کراچی آپ کو فنڈنگ وغیرہ؟ نہیں، بڑی عجیب سی بات یہ ہے وہاب جی کہ جا کراچی اس وقت شہر کی شاید وہ این جی او ہے جس کا اب تک کوئی اکاؤنٹ نہیں کھل سکا، کیونکہ اس کی وجہ ہے پاکستان اسٹیٹ بینک جی اور ہمارے وہ ادارے کہ جو این جی اوز کھولنے میں حائل ہیں. ہماری این جی اوز کی رجسٹریشن مکمل ہے، ہماری تمام کورٹل فارمیلٹیز ہماری پوری ہیں، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں این او سی مل چکی ہے کہ ہم اکاؤنٹ کھلوا لیں. جی لیکن اب تک ہم نے جس بینک میں بھی رابطہ کر رکھا ہے، تمام بینک والوں نے کسی بھی ہیل حجت کے بغیر ہمیں انکار کیا ہے کہ ہمارے پاس گورنر اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ ہم اکاؤنٹ کھول سکیں. تو ہم بھی اس وقت مجبور ہیں. لیکن تو کیسے مطلب آپ ہاں، اپنی تحت؟ میں کیونکہ خود ایک سوشل آدمی ہوں، جی میرا بزنس بھی ہے، جی اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے دوست تھے، بزنس مین تھے، جو اس شہر کے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، ان سبوں نے آواز پہ لبیک کہا. ہم نے کسی سے بھی رقم کا مطالبہ نہیں کیا تھا. ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا جو ہم نے بارہا کیا. تو ہمیں نہیں پتہ یہ راشن کہاں سے جمع ہو، جس کی اگر ہم اس کی مالیت کا اندازہ لگا لیں تو اٹ ہیز اکراسڈ اراؤنڈ ریچ 6 ملین، 60 لاکھ روپے کا راشن آ بھی چکا، تقسیم بھی ہم کر چکے اور مزید بھی آ رہا ہے. ہر روز ہی کچھ نہ کچھ آتا ہے، کوئی ہمیں آٹا دے کے چلا جاتا ہے، کوئی ہمیں آئل دے جاتا ہے، کوئی کھجور دے جاتا ہے. اس طریقے سے ہم نے راشن پیک بڑا شاندار بنا رکھا ہے. جی اور ایک اور بات بڑی میں ایڈ کرنا چاہوں کہ انسان کھانا کھا لیتا ہے، کھانا باہر بھی مل جاتا ہے، افطار مل جاتی ہے. معصوم بچے ہیں جن کو پینے کا دودھ چاہیے. ہم صرف شاید اس شہر میں واحد ادارہ ہوں گے جو ہر بچہ جو بھی نومولود ہے یا دودھ پہ ہے، جی جی اس کو اس کے ڈاکٹر کا منتخب کردہ دودھ، ہمارے ساتھ مخیر حضرات ہیں ایسے مطلب جو میڈیکل اپنا نام ظاہر نہیں ہونے دیتے، لیکن اگر کسی بچے کو کوئی 1500 روپے کا بھی دودھ کا ڈبہ چاہیے تو ہم سے ایک دن پہلے وہ ریکویسٹ اگر کر دیتا ہے، اگلے دن ہم مہیا کروا دیتے ہیں. مطلب کیا ترتیب ہے آپ سے مطلب راشن حاصل کرنے کی؟ اس کے لیے وہاب ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی اور لوگوں میں اپنے تمام 6 کے 6 جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں، اس کے ڈسٹرکٹ ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں، اس کی کمیٹیاں ہیں، ہم نے ان کو ایک فارم مہیا کر دیا ہے جی کہ جس کو بھی یہ راشن کی ضرورت ہے وہ آئے، ہم سے یہ فارم لے لے، اپنے فارم پہ اپنے تمام حوائف لکھے، جی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگائے. جی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگانے کے بعد اس کو اپنے علاقے کی مسجد کے پیش امام یا امام بارگاہ کے جو پیش امام ہوں یا بڑا مولانا ہو، مطلب مسجد ان سے وہ ویریفائی کروا لے کہ ہاں یہ مستحق ہے. کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا میکینزم ہی نہیں ہے کہ میں اس کو فلٹر آؤٹ کر سکوں کہ مستحق ہے یا نہیں ہے. کیونکہ راشن اس وقت تقسیم کرنے سے بڑا مسئلہ ہے مستحق تک راشن پہنچا دینا. غریب اور مستحق انسان کے لیے سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ غریب آدمی کے لیے سب سے بڑی پریشانی دوسرا غریب آدمی ہے. جی بالکل آپ اس بات پہ حیران ہو گئے ہوں گے. جی بالکل حیرانگی کی بات نہیں ہے، میں بالکل سچ بتا رہا ہوں. ایک غریب آدمی کے لیے سب سے بڑی پریشانی اس ایک دوسرا غریب آدمی ہے. کیونکہ اگر غریب آدمی ہے، اس کو احساس ہو جائے تو اس کے جو ساتھ میں رہنے والا دوسرا ایک غریب آدمی ہے، اس کی مشکلیں کچھ جو ہے آسان ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب آدمی کا دشمن نہیں ہے. ایک مستحق آدمی، ایک غریب آدمی وہاں اپنے آپ کو اس سے مختلف کرنے کے لیے، امیر کرنے کے لیے استحصال کرتا ہے ایک دوسرے غریب آدمی کا. ہم نے یہ بات ایکسپیرینس تب کی جب ایک مستحق آدمی آیا، اس نے ہم سے راشن مانگا، ہم نے اس کو راشن دیا.
اس کے اگلے دن ہم اس محلے میں گئے، جو کل لے کے گیا تھا وہ اگلے دن پھر آ کے ہمارے ساتھ لائن میں لگا ہوا ہے کہ مجھے کل نہیں ملا تھا. کچھ لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، ہم نے اس کو کہا دیکھو ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم نے تم تک راشن پہنچایا، جی ہماری کوئی مجال نہیں ہے، ہماری کوئی ہمت نہیں ہم پہنچا سکیں، یہ اللہ نے توفیق دی تھی، ہم نے پہنچایا. اگر تمہارے گھر میں مہینے کا راشن موجود ہے تو تم اس بات کو یقینی بناؤ، کوشش کرو کہ تمہارا جو بھائی ہے، جو پڑوسی ہے، جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں، تھوڑا سا ان کو بھی مل جائے. تو اس معاشرے سے غربت ختم ہو سکتی ہے. کوئی حکومت، کوئی سماجی ادارہ، کوئی فلاحی ادارہ اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتا جب تک لوگ خود ایک دوسرے کے حالات نہ بدلنا چاہیں. بالکل. دیکھیں نا، 3 طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے کہ دیہڑی دار جو روز کماتا ہے روز کھاتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو مطلب فیکٹری وغیرہ میں کام کرتا ہے، ان کو منتھلی تنخواہ ملتی ہے، وہ کھاتا ہے. تو یہ حالات اس وجہ سے صحیح نہیں ہو رہے کہ فیکٹریاں بند ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب دیہڑی دار جو ٹھیلا لگا کے کما کے کھاتے تھے وہ بھی درپدر ہو گئے. اس وجہ سے ہم نے دیکھو وہاب، ہم نے اس چیز میں فوکس کیا وہ طبقہ جو کہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، جو کہ خوددار ہے، محنت کش تو ہے پر خوددار ہے. ایک معاشرے میں وہ بھی طبقہ موجود ہے جو ہر حال میں ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر حال میں ہاتھ پھیلاتا ہے. جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں یا دیگر اسلامی مہینے جو تھوڑے سے اسپیشل مہینے ہوتے ہیں، محرم ہو گئے، ربیع الاول ہو گیا، رمضان ہے، اس میں شہر پہ بھیک مانگنے والوں کی یلغار ہوتی ہے. آج آپ کو روڈوں پہ، سڑکوں پہ وہ بھیک مانگنے والے نہیں نظر آ رہے. کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. جی جی. جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر میں مکمل لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو ہماری ہاسپٹلوں میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ کرونا پر قابو پا سکیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. سندھ حکومت کے لاک ڈاؤن بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہاب کہ سندھ حکومت کے جو وزارت صحت ہے، جی اس کے ماتحت جتنے بھی ہسپتال ہیں ان کے پاس اتنی فیسلٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے کئی ہزار مریض کو کیٹر کر سکے. دوسری بات میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ تمام کورونا کے مریض کو وینٹیلیٹر نہیں چاہیے. جی. تمام پیشنٹس کو وینٹیلیٹر نہیں چاہیے. وینٹیلیٹر آؤٹ آف 100 صرف 2 مریضوں کو لگتا ہے. یہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہر مریض اتنی سیویرٹی میں نہیں جاتا. اگر میں اور آپ، اگر ہم کورونا پازیٹیو آتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو آئسولیٹڈ رکتے ہیں، اس کا واحد علاج ہے آئسولیٹ ہونا اور پراپر ریسٹ کرنا. یہ نہیں آئسولیٹ ہو کے آپ جا کے مستیاں کر رہے ہیں. آپ نے ریسٹ آپ نے لینا ہے، آپ نے اچھی خوراک کھانی ہے، آپ نے فروٹس کھانے، آپ نے اپنے آپ کو اسٹریس فری لے رکھنا ہے، اپنے آپ کی نیند پوری رکھنی ہے. اس سے آپ کی امیونٹی بلڈ ہوگی. جب آپ کی امیونٹی بلڈ ہو جائے گی، قوت مدافعت مضبوط ہوگی، تو کورونا وائرس اپنا اثر کم کر دے گا. تو جو لوگ بھی اس چیز کی یقین نہیں رکھتے کہ کورونا کہاں ہے، کورونا نہیں ہے، تو کورونا بالکل ہے اور کورونا سے لوگ ہلاک بھی ہو رہے ہیں. جیسا کہ عمران خان صاحب لاک ڈاؤن کھولنا چاہ رہے ہیں، تو اس بات کا صرف میں یہی سوال کا جواب اسی انداز سے میں دوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے بس 100 دن دیے تھے، تو 100 دن کے بعد پہلے 50 روزوں میں ہمیں ملی مرغی، اس کے بعد انڈے، پھر ہمیں ملی بھینس کہ آپ مرغی پال لو، انڈے دے گی تو آپ کی اکانومی مضبوط ہو جائے گی. تو یہ بیان کم و بیش اسی سے ملتا جلتا بیان ہے. اب دیکھیں نا، عوام ہے نا، عوام کو کہتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے، تو عوام کیا کہتی ہے؟ عوام کہتی ہے کہ ہم ایسے بھی مر رہے ہیں، کرونا لگ جائے تب بھی مریں گے، ہم کیا کریں؟ دیکھو یار، عوام بیچاری بڑی پھنس رہی ہے، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ غریب کا دشمن صرف ہے غریب. تو اس عوام کا دشمن حکومت بعد میں ہے، سیاستدان بعد میں، پہلے عوام خود ہے. ایک بات میں ایک چھوٹا سا آپ کو شعر سنانا چاہوں گا، اس کے بعد بات کا جواب دوں گا وہاب، کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم ہی اس کی سزا ہے. صحیح ہے نا؟ تو ہماری عوام بار بار آزمائے ہوئے کو آزماتی ہے، کبھی کھوکھلے نعروں کی طرف بھاگتی ہے. یہ اب عوام کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا
سیاسی جماعتیں زیادہ مضبوط ہیں, اہمیت رکھتی ہیں, یا سوشل ورک کرنے والی سماجی تنظیمیں؟ چھوٹی سی آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے اور عوام سے بھی ایک سوال کرتا چلوں آپ کے پلیٹ فارم سے, کہ اگر آپ کو کل ایک خبر ملتی ہے کہ کراچی شہر یا ملک پورے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کے آفیسز بند کر دیے گئے, جی, تو ایک عام آدمی کی صحت پہ کوئی فرق آئے گا؟ یقیناً نہیں آئے گا, بالکل بھی نہیں. لیکن اگر عام آدمی یا میرے جیسا, آپ جیسا آدمی جو کسی فلاحی یا سماجی تنظیم سے ڈائریکٹ فیسلٹی نہیں لے رہا, اس کا بینیفیشری نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ اگلی صبح میں تمام سماجی تنظیمیں جو کراچی شہر میں کام کر رہی ہیں, جس کے میں نام لیتا چلوں, ایدی, چیپا, سیلانی, جاگ کراچی, عالمگیر, فلاں بہت ساری این جی او جو اپنے طور پہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں, اپنے علاقے محلوں میں ہی کر رہے ہیں, ان تمام کے دفاتر بند کر کے ان کی تمام فلاحی سرگرمیوں کو سلب کر دیا جاتا ہے, تو کیا فرق آئے گا؟ ایک بہت بڑا فرق آ جائے گا عام آدمی کی زندگی میں, کیونکہ عام آدمی حکومت سے ریلیف کا متمنی ہوتا ہے کہ حکومت ان کو ریلیف دے گی, لیکن حکومت جب ریلیف دینے میں ناکام ہوتی ہے تو یہ فلاحی تنظیمیں ہی دیتی ہیں. بالکل. اب ابھی بھی جو دیکھا جائے نا ہے کہ سیاست برائے سیاست ہونی ہے, یا اب آنے والے وقت میں سیاست برائے خدمت ہونی ہے. جاگ کراچی کا منشور بھی یہی ہے کہ ہم نے عوام میں یہ آگاہی پیدا کر دینی ہے کہ اب کسی کو آپ ووٹ دو تو ووٹ دینے سے پہلے اس سے سوال کر لو, اس سے لکھوا لو کہ بھائی ہم تمہیں ووٹ دیں گے تو یہ مسئلے حل ہوں گے, نہیں ہوں گے تو لکھ کے دو کہ کل سیٹ چھوڑو گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلب وہ سیٹ چھوڑے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ عوام کو ایک ایسی طاقت بننا ہے, ایسی قوت بننا ہے کہ اس کو سیٹ سے اتارے. اور جاگ کراچی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ اس ووٹ کی استعمال کرتے ہوئے, ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر عوام کا استحصال کرتے ہیں. تو جاگ کراچی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی الحاق بھی نہیں ہے, کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. جو خدمت کرے گا, کل وزیر اعلیٰ نے اچھا کام کیا, جاگ کراچی نے اٹھ کے ان کی تعریف کی, ان کی تعریف میں بیان بھی دیے, پوسٹرز بھی لگوائے, بینرز بھی چلوائے, ویڈیوز بھی لگوائی. لیکن اب وزیر اعلیٰ صاحب تھوڑا سا خیال کر لیں, کراچی میں گندم, کپاس, گیہوں اور دیگر جو ہے مویشی ہر گھر میں نہیں بنے ہوئے. سندھ کے اربن اور رورل میں فرق ہے. کراچی پاکستان کی ماں ہے, کراچی کا پہیہ چلتا ہے تو پاکستان کا پہیہ چلتا ہے. بالکل. اور وزیر اعظم پاکستان اگر کراچی میں لاک ڈاؤن ختم کروانا چاہ رہے ہیں, مسئلہ یہی ہے کہ کراچی ریونیو کا 69% دیتا ہے. وزیر اعظم کو آج احساس ہو رہا ہے, تو وزیر اعظم کو یہ چاہیے تھا کہ اپنی میاں والی کی سیٹ چھوڑ دیتے, NA 243 کراچی کی سیٹ کو رکھتے, ریٹین کرتے, تاکہ کراچی والے ان کا ساتھ دیتے. آج بڑا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے عمیر وہاب صاحب. کرونا وائرس کے پیش نظر ملک اور قوم کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنے میزبان وہاب الدین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.